سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال قائل: يا رسول الله ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا وہ انعام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کو دے کر اپنا احسان جتایا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا: وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ، کہ اے لوگو، اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ لہٰذا وہ خوش نصیب مسلمان جنہیں اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے اس عظیم انعام کی ہمیشہ، ہر وقت، ہر لمحے قدر کرتے رہیں اور اس نعمت کی حفاظت سے کبھی غفلت نہ برتیں۔ ایمان کی قدر اور ایمان کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ مومن ایمان کے تقاضوں کو، اس کی چاہتوں کو پورا کرے۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایمان جس کا تعلق ہمارے دل کی کیفیت سے ہے اور ہمارے باطن سے ہے، ہمارے اندرون سے اور ہمارے عقیدے سے ہے، کہ ہم سب دل سے اللہ پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، فرشتوں کو، رسولوں کو، کتابوں کو مانتے ہیں، ہم آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اچھی بری تقدیر پر یقین رکھتے ہیں، ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا یقین رکھتے ہیں۔ یہ جو ہماری اندرونی کیفیت ہے اور ہمارے دل کے عقیدے کی صورتحال ہے، ہم اپنے اعمال سے اس کا اظہار کریں، جس کا نام اسلام ہے، کہ جب ہم نے اپنے دل سے اللہ کی غلامی کا اقرار کیا ہے تو پھر ہمارے اعمال سے ظاہر ہونے والے تمام کام اور ہمارے جسموں سے ظاہر ہونے والے تمام تر اعمال یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہوں گے، جسے اسلام کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ مومن جس کا ایمان و یقین اللہ کی ذات پر ہے، اس کو یہ چاہیے کہ جہاں وہ نمازوں کا، روزوں کا اہتمام کرے، مالوں کی زکوٰۃ ادا کرے، اللہ نے مال کی نعمت عطا کی ہے تو وہ بیت اللہ کا حج کرے، سچائی کے راستے پر چلے۔ ذمہ داری ہے ایک مومن کی کہ وہ اس بات کی کوشش کرے کہ اس کے شب و روز اس ایمان کی قدردانی کے ساتھ گزرے، یعنی اس کے دن و رات اللہ رب العزت کی عبادت و بندگی سے سرشار ہو، اور جب کبھی کوئی کوتاہی ہو جائے اور یہ انسان کی فطرت کے عین موافق ہے تو پھر وہ اپنی غلطی پر ندامت کے آنسو بہائے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا: وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اے لوگو اپنے گناہوں پر آنسو بہایا کرو۔ انسان فطرت کی بنیاد پر گناہ کرے گا، اس کے ساتھ نفس کے دھوکے ہیں،
شیطان کی آزمائشیں ہیں، اس سے جب کمی ہوگی تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ پھر وہ اپنے گناہوں پر آنسو بہائے۔ ایمان کی قدردانی کا نام اسلام ہے، اور اللہ رب العزت کو ایک بندہ مومن کا کمال ایمان مطلوب ہے کہ مومن اپنے ایمان میں کمال پیدا کرے، اور یہ کمال اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک بندہ اپنے تمام تر اعمال میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی نہ کر لے۔ میرے بزرگوں، ایمان اللہ رب العزت کی وہ عظیم دولت ہے جس کی بنیاد پر ہماری دنیا اور ہماری آخرت کی ہر طرح کی کامیابی مشروط ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ آخرت کی کامیابی کا مدار ہی ایمان پر ہے۔ انہو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ رب العزت نے جو قرآن اتارا، جو میرے آپ کے اور پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے، قرآن کا صاف اعلان ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ ایمان و اسلام کو چھوڑ کر جو کوئی بھی دوسرا راستہ اختیار کرے گا اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا بدنصیب آخرت میں ہمیشہ کے نقصان میں ہوگا۔ تو آخرت کی کامیابی کا مدار ایمان پر رکھا گیا ہے۔ ایمان اگر نہیں ہے تو آخرت کا نقصان اور آخرت کے خسارے کا شکار وہ بندہ ہوگا جو آج اس نعمت سے محروم ہے۔ ایسے ہی ایمان ایک انسان کے تمام تر اعمال کی قبولیت کی شرط ہے۔ اگر کوئی آدمی دنیا کے اندر بہترین سے بہترین کام کر رہا ہے لیکن ایمان کی دولت سے وہ محروم ہے تو اس کے اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے۔ اعمال کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ بندے کے پاس ایمان کی دولت ہو۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ۔ قرآن کہتا ہے کہ جو آدمی ایمان کے ساتھ نیک کام کر رہا ہے، اس کی کسی بھی حرکت کی، اس کی کسی بھی نیک کام کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ آدمی ایمان والا ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے، مال اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، سچائی کے راستے پر چل رہا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے اعمال کو اکارت کر دیا جائے، برباد کر دیا جائے، بلکہ اس کے اعمال کا بدلہ اللہ رب العزت اسے ضرور بالضرور عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح آخرت میں جنت جو ہمیشہ کی آرام کی جگہ ہے، اس جنت میں داخلہ ایمان کے ساتھ اور کمال ایمان کے ساتھ مشروط ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، کہ جو آدمی اللہ کے پاس اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس ایمان کی دولت ہوگی اور ایمان کا کمال بھی اس کے پاس ہوگا کہ زندگی میں نیک اعمال بھی کیے ہوں گے، اس نے اسلام کے تقاضے کو اس نے پورا کیا ہوگا، تو یہ وہ خوش نصیب بندہ ہوگا جس کو جنت کا داخلہ نصیب ہوگا، جہاں وہ ایسے باغات میں رہے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور وہ اس جنت میں ان باغات میں ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انعام آخرت کا، جنت کا یہ انعام اس خوش نصیب بندے کو ملنے والا ہے جس کے پاس ایمان کا کمال ہے، جس نے دنیا کے اندر اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا بچا کر رکھا اور اپنے تمام اعمال کو سنوارا، اپنے آپ کو اور اپنے اعمال کو سنوارنے کی اس نے کوشش کی، تو یہ جنت اس کا انتظار کر رہی ہے اور جنت کا یہ انعام اسی کو ملنے والا ہے۔ قرآن مجید کی ان آیات سے ہم سب کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو رہا ہے کہ جہاں آخرت میں کامیابی ایمان کے ساتھ مشروط ہے، وہیں اس دنیا کے اندر ہر انسان کا یا دنیا کے کسی بھی انسان کا کوئی بھی عمل اسی وقت قبول ہو سکتا ہے جب وہ ایمان کی دولت سے سرشار ہو، ایمان میں کھوٹ نہ ہو۔ جنت کا داخلہ بھی اللہ رب العزت نے ایمان کے ساتھ مشروط کر دیا ہے کہ اگر بندے کے پاس ایمان ہے تو اسے جنت کا داخلہ نصیب ہوگا، اور ایمان نہیں ہے تو پھر جنت کا داخلہ نصیب نہیں ہوگا۔ چنانچہ ایمان کے بالمقابل
کفر اور شرک کا راستہ، اس کا انجام قرآن مجید نے یہ بیان کیا کہ اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ شرک کی بخشش نہیں ہوگی، مشرک کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور شرک و کفر کے ساتھ آج دنیا کے اندر کوئی بھی کتنا ہی اچھا عمل کر لے، آخرت میں اللہ رب العزت اس کو اڑتے ہوئے ریت کی طرح بے حیثیت کر دیں گے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کفر اور شرک کے ساتھ دنیا میں چاہے آدمی دولتوں کی انبار غریبوں پر خرچ کر دے، کفر اور شرک کے ساتھ چاہے وہ جیسا بھی نیک عمل کر لے، لیکن ایمان کی دولت سے اگر وہ محروم ہے تو اس کے اس عمل کو اللہ رب العزت اڑتے ہوئے ریت کی طرح بے حیثیت کر دے گا۔ اور پھر جنت جو ہمیشہ کے آرام کی جگہ ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ایسا مشرک جس نے ایمان کو قبول نہ کیا، کفر اور شرک کے راستے پر اپنے آپ کو ڈالا، جنت اس پر حرام ہے اور وہ ہمیشہ کے جہنم کا شکار ہو جائے گا۔ یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج آپ جس ملک کے اندر رہتے ہیں، اس ملک کے اندر پوری مضبوطی کے ساتھ یہ تحریک چلائی جا رہی ہے کہ آپ کی نسلوں کے دین و ایمان کو چھین لیا جائے، اس کو دین و ایمان سے محروم کر دیا جائے۔ آج بڑے پیمانے پر ان کے ہر تہوار اور ان کے ہر پوجا پاٹ کو بڑے پیمانے پر اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ وہ مسلمان جس کا تعلق اللہ کی شریعت سے کمزور ہے وہ اپنے ایمان کا سودا کر لے، وہ کفر اور شرک کا راستہ اختیار کر لے، وہ اپنے دین اور دھرم سے ہاتھ دھو بیٹھے، وہ نام کا عبداللہ اور عبد الرحمن رہے لیکن وہ فکری اعتبار سے مرتد ہو جائے۔ آپ اہل علم کی بستی میں رہتے ہیں، آپ کا تعلق دینداروں سے ہے، آپ کا تعلق مسلمانوں کی اکثریت کے علاقوں سے ہے، ورنہ جائیے ان علاقوں کا دورہ کیجئے، دور نہ جا کر اپنے ہی ضلع کے ان دیہاتوں میں جائیے جہاں مسلمان چھوٹی چھوٹی آبادیوں میں رہتے ہیں۔ یہ جو تہوار کے مواقع آتے ہیں، فاطمہ، آمنہ اور یہ عبداللہ، یہ عبد الرحمن، عبد الرحیم، اس طرح کے لوگ ان کے پوجا پاٹ میں جا کر باضابطہ شریک ہوتے ہیں اور وہ باضابطہ ان کے تمام تر مذہبی تہواروں کا حصہ بنتے ہیں۔ یہ اور اس طرح کی تمام حرکتیں اس بات کو بتا رہی ہیں کہ ایک وہ خوش نصیب بندہ جس کو اللہ نے ایمان کی شکل میں سب سے عظیم تحفہ عطا فرمایا ہے، آج اس کو اپنے اس نعمت کی قدردانی کا احساس نہیں ہے، اسے اپنے ایمان کی نعمت کا احساس نہیں ہے۔ ایمان کی شکل میں اللہ رب العزت نے اسے جو لازوال دولت عطا فرمائی ہے، آج اس کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ وہ تہواروں میں جانے کو ایمان کے منافی نہیں سمجھتا، وہ ان کے میلوں ٹھیلوں کا حصہ بننے کو ایمان کے منافی نہیں سمجھتا۔ یاد رکھیے یہ مسئلہ کہ اگر کوئی ایسا میلہ ہے جو کسی چیز کی نمائش کا میلہ ہے، بڑے شہروں میں کتابوں کی نمائش کا میلہ ہوتا ہے اور اس طریقے سے اور بھی تجارت کی منڈیاں لگتی ہیں، آپ اس منڈیوں میں جا سکتے ہیں، لیکن میرے نوجوان بچے یہ یاد رکھیں کہ ان کے وہ تہوار جو مذہب کے نام پر منعقد ہوتے ہیں، ان کے وہ میلے جو پوجا پاٹ کے نام پر منعقد ہوتے ہیں، ان میلوں میں جانا اور ان کے ان تہواروں کا حصہ بنانا، یہ اپنے آپ کو کفر اور شرک کے اس خطرناک راستے پر ڈالنا ہے جس کا انجام جہنم ہے اور جس مشرک کی بخشش نہیں ہونے والی ہے اور جس راستے پر چل کر ایمان والے کے ایمان کا جنازہ نکل جایا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی ایمان والوں کو خطاب کر کے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، جوئے کے تیر اور بتوں کے استھان جہاں ان کے بتوں کی پوجا کی جاتی ہے، رجسن، یہ گندگی کی جگہیں ہیں، یہ سراپا گندگی کی چیزیں ہیں، فاجتنبوہ، بچو ان سے، ان جگہوں پر اپنے آپ کو جانے سے روکو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں کسی کی مدد نہ کرو، اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا
کہ اللہ کی ذات و صفات میں شرک کے نام پر اور اللہ کی ذات و صفات میں بت پرستی کے نام پر ہمارے برادران وطن کے میلے ہوں اور ہمارے نوجوان ہماری عورتیں ان میلے اور ٹھیلوں کا حصہ بن جائیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من کسر سواد قوم فہو منہم، جو کسی قوم کی اور کسی جماعت کی تعداد میں اضافہ کرے گا ان کا شمار اسی میں سے ہوگا، وہ مسلمانوں میں سے نہیں سمجھا جائے گا۔ آپ جن کے تہواروں کا حصہ بن رہے ہیں، آپ جن کے میلوں میں جا کر گھوم رہے ہیں، آپ کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ سخت الفاظ بتا رہے ہیں کہ ملت کے افراد کو اپنے ایمان کی قدر کرتے ہوئے ان کے ایسے مذہبی مقامات، مذہبی تہوار، مذہبی پوجا پاٹ کے نام پر منعقد ہونے والے ان کے میلے اور ٹھیلوں سے بچ کر اپنے اس ایمان کی قدر کرنی چاہیے جو اس کی دنیا اور اس کی آخرت کی کامیابی کی شاہ کلید ہے۔ میرے بھائیوں، موجودہ وقت کے اندر ضرورت ہر مسلمان کی ہے اور ہر نوجوان کی ہے، ہر اس مرد اور عورت کی ہے جو خوش نصیب ہے جس کو اللہ نے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے کہ وہ مرتے دم تک اپنے اس ایمان کی حفاظت کرے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تشرک باللہ وان قطعت وحرقت، اے لوگو اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، شرک کو قبول نہ کرنا اگرچہ تمہیں جلا دیا جائے اور کاٹ دیا جائے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس تاکید کے ساتھ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کاٹ دیا جائے، جلا دیا جائے، پھر بھی شرک نہ کرنا، تو کیا خیال ہے آپ کا شرکیہ مقامات پر جانے کے سلسلے میں، شرکیہ میلوں اور ٹھیلوں میں جانے کے سلسلے میں؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوانوں کو، عورتوں کو، امت کے ہر فرد کو اپنے ایمان کی حفاظت کے تعلق سے بیدار کیا جائے، اور اس طرح کے مواقع پر جب ان کے میلے ٹھیلے، ان کے تہوار کے مواقع آئیں، اپنے ایمان کے سلسلے میں بیدار اور چوکنا رہا جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کسی عمل سے ہمارے ایمان کا سودا ہو جائے اور ہمیں اس بات کا احساس بھی نہ ہونے پائے۔ اسی سلسلے کی ایک دوسری بات جو اس وقت مجھے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے اور آپ مسلمان ہیں تو ہمیشہ اس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھیے کہ آپ کے ایمان کا امتحان بھی لیا جائے گا، ٹٹولا جائے گا، جانچا جائے گا، حالات آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، مصائب کی بدلیاں چھائیں گی اور مصیبتوں کے پہاڑ آپ پر توڑے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرات صحابہ کرام کا امتحان ہوا، اور غزوہ احد میں، غزوہ حنین میں خود صحابہ کرام جیسی مقدس جماعت پر حالات آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو انبیاء کرام آئے ان پر حالات آئے، اور ایسے حالات کہ قرآن مجید نے کہا زلزلوا، وہ جھنجھوڑ دیے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول اور ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ کی ذات و صفات پر یقین رکھنے والے ہیں، پھر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ قرآن نے خوشخبری سنائی، الا ان نصر اللہ قریب، جمے رہو اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے میں، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات سورہ بقرہ میں بھی کہی گئی، اور بھی کئی اور آیتوں میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تمہارا امتحان ہوگا خوف کے ذریعے سے۔ تمہارے ملک کی میڈیا، تمہارے ملک کے لوگ تمہارے سلسلے میں ایسی باتیں کریں گے اور تمہارے سلسلے میں ایسا ٹرینڈ چلائیں گے جس سے تم ڈر میں مبتلا ہو جاؤ گے، کبھی تمہاری جان لی جائے گی، کبھی تمہارا مال لیا جائے گا، کبھی تمہارے مکانوں پر بلڈوزر چلیں گے، یہ سارے حالات ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے ایک جگہ سورہ آل عمران میں فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کبھی مال بھی لیا جائے گا، تمہاری تجارت پر، تمہاری بزنس پر حملے ہوں گے، جان لیا جائے گا، موب لنچنگ ہوں گی۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، قرآن کی آیت کو سنیے اور سر دھنیے، لگتا ہے کہ قرآن مجید کی آیت آج ابھی ملک کے ان حالات میں اتر رہی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا ضرور ہوگا کہ تم سنو گے مشرکوں سے، کافروں سے، اہل کتاب سے ایسی باتیں جن سے تمہیں بہت تکلیف پہنچے گی۔ ایسے موقع سے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایک جگہ کہا گیا کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائیے۔ صبر کا مطلب گناہوں سے بچنا، عبادت پر جمنا اور مصیبتوں کو جھیلنا اور برداشت کرنا۔ یہ نہیں کہ حالات آئے تو داڑھی مڈا لی،
کہ ارے صاحب بزنس کرنی ہے، ہم اس شناخت کے ساتھ کیسے رہ سکیں گے؟ لوگ ہماری دکان پر آئیں گے ہی نہیں، لوگ ہم کو دیکھ کر بدک جائیں گے۔ سفر میں چل رہے ہو تو کرتا پاجامہ آپ نے اتار دیا، پینٹ شرٹ میں آپ آ گئے کہ ارے صاحب کہیں ہم پر حملہ نہ ہو جائے، آپ ڈرنے لگے اور ڈر کر کے آپ نے اپنے مذہبی اعمال کو، مذہبی شناخت کو آپ نے چھوڑ دیا۔ نہیں، مومن اگر ایمان والا ہے تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ صبر کرے، مصائب اور مصیبتیں اور آزمائشیں آئیں تو جمے اللہ کی عبادت اور طاعت پر، روکے اپنے آپ کو گناہوں سے اور اللہ رب العزت کی نافرمانیوں سے، اور ہر طرح کے حالات پر اللہ رب العزت کی اطاعت کے سلسلے میں وہ جمع رہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسوں کو آپ بشارت سنائیے۔ اور دوسری جگہ کہا گیا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ اگر صبر کرو گے اور تقویٰ کا راستہ اختیار کرو گے، ڈرتے رہو گے اللہ سے، تو یہ سب سے زیادہ پختہ تدبیر ہے۔ تو ایمان کی حفاظت کرنا اور اس طرح کے حالات میں جو اس وقت ملک کی میڈیا کے ذریعے سے اور ارباب اقتدار کی طرف سے کیے جا رہے ہیں، یا پھر عالمی منظرنامے میں جو کچھ ہو رہا ہے، آپ ان حالات میں اگر ایمان والے ہیں تو ایمان پر جمیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کو بھی یاد کیجئے جو آج سے 1450 سال پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کے اوپر آنے والے حالات کے سلسلے میں ارشاد فرمایا اور اس کا جو علاج بتایا، تاکہ ہمیں اپنی بیماریوں کا بھی اندازہ ہو سکے اور ہم بیماریوں کا علاج بھی کر سکے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع سے فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، جس حدیث کی میں نے تلاوت خطبے میں کی، حضور نے فرمایا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، اے لوگو ایسا ہوگا کہ ایک وقت اور ایک زمانے میں دنیا کی ساری قومیں، ساری جماعتیں، ساری پارٹیاں اپنے تمام تر مذہبی، لسانی، ملکی اختلاف کو مٹا کر مسلمانوں کو مٹانے کے نقطۂ نظر پر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں گے، وہ چاہے کسی مذہب کے ہوں، وہ چاہے کسی ملک کے ہوں، وہ چاہے کسی برادری اور علاقے کے ہوں، لیکن جب مسئلہ مسلمانوں کا ہوگا تو مسلمانوں کو مٹانے کے لیے وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں گے۔ اور حضور نے اس کو بڑی اچھی مثال سے اور محسوس مثال سے سمجھایا کہ جس طرح کھانے والا اپنے پیالے کی طرف بلاتا ہے، ہم لوگ دعوتوں میں کبھی جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا دسترخوان پر کوئی اچھی ڈش رکھ دی جائے، کوئی اچھی غذا رکھ دی جائے، مٹن کا پیالہ آ جائے تو سارے احباب کہتے ہیں کہ چلو چلو اس کو دیکھو، اس کو ٹیسٹ کرو، یہ بڑا اچھا بنا ہوا ہے، بہت اچھا اور بڑا خوش ذائقہ ہے، سب لوگ اس پہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس پیالے کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ دنیا کی ساری قومیں مسلمانوں کو ایک لذیذ لقمہ سمجھ کر اس کو مٹانے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بڑی حیرانی ہوئی، انہوں نے دیکھا کہ ہمارا ایمان اور ہمارے ایمان کے ساتھ اللہ کی نصرت کی آج صورتحال یہ ہے کہ ہم 313 ہیں، ہزاروں پر غالب آ جاتے ہیں، اور 1000 ہوتے ہیں تو 10,000 پر غالب ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کی تعداد کم رکھی ہے لیکن ان کا رعب، ان کا دبدبہ، ان کی طاقت، ان کی عظمت اور ان کی شوکت کا سکہ آج پوری دنیا پہ چلتا ہے۔ تو ایسا کیسے ہوگا کہ مسلمان اتنے کمزور ہو جائیں گے؟ انہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہم کم تعداد میں ہوں گے؟ کیا ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا نہیں نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، اس وقت تم تھوڑی تعداد میں نہیں ہوگے بلکہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ آج دنیا کی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر عیسائیوں کو، چاہے وہ مذہبی ہو، چاہے وہ سرکار کی لسٹ میں ہو، سب کو اگر آپ ایک قوم سمجھ لیں، ایک مذہب مان لیں، تو عیسائیوں کے بعد پوری دنیا میں سب سے بڑی اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ کئی ممالک ایسے ہیں جہاں مسلمانوں کی اکثریت اور ان کی حکومتیں ہیں، پوری دنیا میں اتنی بڑی تعداد میں آج مسلمان ہیں۔ حضور نے فرمایا اس کے باوجود تمہاری حالت یہ ہوگی وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، سمندر کے جھاگ کی طرح تم بے حیثیت ہوگے۔ ایک محسوس اور سمجھنے والی مثال دی حضور نے۔ سیلاب کے زمانے میں ہم سب کا مشاہدہ ہے، بارش ہوتی ہے، بارش کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ نالوں میں جو پانی بہتا ہے اس کے اوپر خس و خاشاک، اس کے اوپر کوڑا کرکٹ بہ رہا ہوتا ہے اور ایسا چھایا ہوا ہوتا ہے کہ پورے پانی پر آپ کوڑا کرکٹ ہی نظر آپ کو آئے گا اور وہی آپ کو دیکھنے میں ملے گا۔ لیکن اس کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ پانی کا بہاؤ جن جن نالوں سے گزرتا ہے وہ کوڑا کرکٹ بھی پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہ رہے ہوتے ہیں، پانی کا بہاؤ نیچے گرتا ہے
ہے, کوڑا کرکٹ نیچے گر جاتا ہے, پانی کہیں رکتا ہے, کوڑا کرکٹ وہیں رک جاتا ہے, یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, پانی کے بہاؤ کے ساتھ وہ بہ رہا ہوتا ہے اور اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا کہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن حیثیت یہ ہوگی کہ کوڑے اور کرکٹ کے سے بھی کم حیثیت میں تم ہوگے. اور پھر حضور نے فرمایا کہ تمہاری حالت یہ ہوگی کہ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ, اللہ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارے دبدبے کو اور تمہاری ہیبت کو نکال لے گا, اور تمہارے دشمنوں کے دلوں میں تمہارا کوئی دبدبہ نہیں رہے گا, کوئی رعب نہیں رہے گا, اور تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کمزوری پیدا فرما دیں گے, تمہارے دلوں میں وہن پیدا فرما دیں گے. صحابہ نے پوچھا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, جب مسلمان پوری تعداد میں, پوری دنیا میں تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود بے حیثیت ہوں گے اور وہن ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا, تو یہ وہن کیا ہے, کیوں ہمارے اندر یہ حالات پیدا ہوں گے؟ حضور نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت, تم اس وقت دنیا کی محبت میں مبتلا ہوگے اور موت کو تم ناپسند سمجھو گے. دنیا کی محبت کا مطلب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں سمجھایا کہ من احب دنیاہ اضر بآخرتی, کہ جو آدمی دنیا کو پسند کرتا ہے وہ اپنی آخرت کا نقصان کرتا ہے. ومن احب آخرتہ اضر بدنیا, اور جو آدمی اپنی آخرت کو پسند کرتا ہے وہ اپنی دنیا کا نقصان کرتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی آخرت کو بھی مکمل حاصل کر لے اور دنیا کا بھی کوئی نقصان نہ ہو, بلکہ حضور نے فرمایا آخروا ما یبقى علی ما یفنا, کہ وہ آخرت جو باقی رہنے والی ہے اس کو ترجیح دو ختم ہو جانے والی دنیا پر. آج بے ایمانی کیوں کرتے ہیں لوگ؟ آج تجارت میں دھوکہ دھڑی کیوں ہے؟ لوگ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ لوگوں نے بے ایمانی اور خیانت کا راستہ کیوں اختیار کر رکھا ہے؟ تمام چیزوں میں جب آپ غور کریں گے وجہ نظر آئے گی کہ آخرت میں جو ملنے والا انعام ہے وہ آج ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے, اور دنیا میں جو ملنے والا فائدہ ہے وہ اس کی لالچ آج ہم سب کو ہے. اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آخرت کو دنیا کے اوپر ترجیح دو, تب جا کر تمہارے دلوں سے دنیا کی محبت نکلے گی. یہ دنیا کی محبت جب انسان کے اندر رچتی اور بستی ہے تو پھر اللہ رب العزت ان کے مخالفین کے دلوں سے اس کے دبدبے کو نکال لیتا ہے. گویا جہاں حضور نے بیماری بتائی وہی حضور نے علاج بھی بتایا کہ اگر اپنی شوکت اور اپنی عظمت کا سکہ چلانا چاہتے ہو تو اپنے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالو, اپنی آخرت کو بنانے والے اعمال کی طرف بڑھو, اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں پیدا کرو, اپنے پیشانیوں سے مسجدوں کو آباد کرو, اللہ سے لو لگاؤ, اللہ کے سامنے گر گڑاؤ. جو اعمال آخرت کو بنانے والے ہیں وہی اعمال اس دنیا کے اندر تمہارے مسائل کو بنانے والے ہیں, اور دنیا کی حکومتوں اور دنیا کی مخالف طاقتوں کے دلوں میں تمہارے رعب کو پیدا کرنے والے ہیں. اسی طرح حضور پاک علیہ السلام نے جو دوسرا علاج بتایا یا دوسری بیماری بتائی وہ یہ وکراہیت الموت, کہ جب تم بے حیثیت ہوگے تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ تم موت کو ناپسند سمجھو گے. آج صورتحال یہ ہے کہ بزدلی کی اور کم ہمتی کی ایسی صورتحال ہے کہ جب نعرہ تکبیر لگانے کی باری آتی ہے تو لوگ اپنے گھروں میں گھس جاتے ہیں. ملت کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو اوڑھ کر ان تقاضوں کو پورا کرنے والے کتنے لوگ ہیں آج ہمارے اور آپ کے درمیان, ہم سب کو اس کا بخوبی اندازہ ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ موت کا ڈر مومن اپنے دل سے نکالے, بزدلی کو, کم ہمتی کو, کم حیثیت کو پیچھے رکھے, اور اس بات کا یقین رکھے کہ آپ جس دن اس دنیا کے اندر تشریف لائے, جس دن آپ اس دنیا کے اندر آئے, اسی دن آپ کی موت لکھ دی گئی کہ آپ کی موت کب آنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان ماں کے پیٹ میں اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے تو اللہ رب العزت کا فرشتہ اللہ سے پوچھتا ہے یا اللہ ما اجلہ وما رزقہ, اے اللہ اس کی عمر کتنی ہوگی اور اس کی روزی کتنی ہوگی. تو ہماری روزی, ہم سب کی زندگی کتنی ہونی ہے, یہ ساری چیزیں ماں کے پیٹ میں لکھی جا چکی ہیں, ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے لکھی جا چکی ہیں. قرآن مجید نے کہا اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون, کہ جب تمہارا وقت مقررہ آئے گا تو ایک گھڑی آگے یا پیچھے ہونے کی مہلت نہیں ملے گی. وقت اگر ایک نومولود بچے کا پورا ہو چکا ہے تو بھی اسے اللہ کے پاس جانا ہے, اور کسی بوڑھے کا پورا ہو گیا ہے تو بھی اسے اللہ کے پاس جانا ہے. لہذا موت کا ڈر یا بزدلی, کم ہمتی اور کم حیثیتی کی یہ صورتحال جو آج ہمارے درمیان ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے.
اسی طرح موت کو ناپسند سمجھنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انسان اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے اعمال سے اتنا دور ہو جائے کہ جب اس کی موت کا وقت قریب ہو تو اسے ڈر لگنے لگے فرشتے سے۔ چنانچہ ایک موقع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ملنے کو پسند کرتے ہیں۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو بندہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، اور حضور نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملنے کو ناپسند کرتے ہیں۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ حدیث سنی انہوں نے کہا یا رسول اللہ انا لنکرہ الموت، اللہ سے ملاقات تو ہوگی موت سے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو موت ناگوار ہے۔ کون ایسا ہوگا جو مرنا چاہے گا، مرنے کو پسند کرے گا؟ چاہے آدمی کتنا بڑا مومن اور متقی ہو، موت ظاہر سے بات ہے ہر ایک کو ناگوار ہوتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ لیس ذالک، یہ مطلب نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی دنیا کے اندر اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے اعمال کے ساتھ، نماز کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، اچھائی اور سچائی کے راستے پر زندگی گزار رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتہ جنت کی نعمتیں اور جنت کے باغ و بہار کے نقشے اسے دکھلاتا ہے، اور جب وہ نقشے آدمی دیکھتا ہے موت کے وقت میں تو انسان پھر تڑپ اٹھتا ہے، اس کی روح جلد سے جلد جسم سے نکل جانا چاہتی ہے، اور آدمی دنیا کی کلفتوں اور مشقتوں کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی اس نعمت کو پا لینا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ موت کا وقت آیا اور کہنے لگے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کہنے لگے کہ اس حصے سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور دوڑ گئے اور اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی۔ یہ اور اس طرح کے حالات ہوتے ہیں اس بندے کے ساتھ جو دنیا کے اندر قدم قدم پر اپنے قدم کو پھونک پھونک کر اٹھاتا ہے اور اللہ رب العزت کی مرضیات پر چلتا ہے، تو پھر وہ آدمی اللہ رب العزت کی نعمتوں اور جنت کے باغ و بہار میں دنیا کے اندر اپنی موت آنے سے پہلے گویا اس منظر کو دیکھ لیتا ہے اور اللہ سے ملنا وہ پسند کرتا ہے۔ لیکن دوسری طرف جب آدمی شقاوت کے ساتھ، جب آدمی اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، تو جب موت کا فرشتہ آتا ہے اور جہنم کے عذاب اور اس کے مناظر اس کے سامنے آتے ہیں تو وہ ڈر جاتا ہے، اس کی روح پھڑپھڑانے لگتی ہے اور وہ مرنا نہیں چاہتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے اصل میں موت کی ناگواری۔ اللہ اسی ناگواری سے ہم سب کو بچائے۔ میرے بزرگوں اور میرے نوجوانوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر جہاں ہم سب کے ان حالات کی وجہ بتائی، بیماری بتائی، وہیں گویا علاج بھی بتایا کہ اپنی آخرت کو سنوارنے والے اعمال کی طرف بڑھو۔ جہاں اس سے تمہاری آخرت بنے گی وہیں دنیا کے اندر بھی تمہارے جو بھی حالات ہوں گے اللہ رب العزت ان حالات کو ختم فرما کر تمہارا رعب، تمہارا دبدبہ، تمہاری ہیبت تمہارے مخالفوں کے دلوں کے اندر بیٹھائے گا، اور اللہ رب العزت تمہیں عزت و عظمت اور شوکت کے ساتھ زندگی گزارنا نصیب کرے گا۔